یہ جو اس وقت آپ پاکستانی دریاؤں میں دیکھ رہے ہیں نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں طغا، توئیں غین یہ میں نے پانی بھرا، یہ یہاں تک اس میں طغا نہیں ہے، لیکن یہ طغا ہے، اپنے آپ سے باہر آ جانا، بپھر جانا۔ طغا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بیلون ہے، یہ ایک پن ہے، یہ دیکھیے، یہ طغا نہیں ہے نا، اس میں اپنے آپ سے بپھرا نہیں تو یہ پھٹ نہیں رہا۔ اب دیکھیے گا، طغا آ جائے نا تو چیزیں پھٹ جاتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ لفظ قرآن میں 39 ٹائمز آیا ہے، 39 ٹائمز، لیکن ایک دفعہ بھی یہ پانی کے لیے یا غباروں کے لیے نہیں آیا، یہ آیا ہے ہمارے آپ کے لیے۔ بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ جب ہماری انا بہت بڑی ہو جاتی ہے تو طغا آ جاتی ہے، ہم اپنے سے باہر نکل جاتے ہیں، اور پھر فطرت میں طغا آ جاتی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، پھر فطرت بپھر جاتی ہے۔ یہ طغیانی جو ہے نا، اپنے اندر آنا، اپنے میں سے باہر نکل جانا، بہت خطرناک چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بت پرستی تو ہے نہیں کہ آپ بت کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو لگے کہ بھئی آپ بتوں کو پوج رہے ہیں، یہ تو آپ اپنی ذات کو پوج رہے ہوتے ہیں نا۔ طغا اپنی ذات کو پوجنا کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ موبائل فون، مہنگے موبائل فون کی زور سے نہیں لے لیا، مہنگی گاڑی کی زور سے نہیں لے لی، شادی پہ بہت زیادہ پیسے لگانے کی ضرورت نہیں تھی، کر دیے، مکان بہت بڑا بنانے کی ضرورت نہیں تھی، کر دیا، بول بڑے بول دیے، ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ طغا بڑی خوبصورت لگتی ہے، اس کا بڑا نشہ ہوتا ہے، لیکن آگے چل کے یہ انسان کو ویسے ہی پھاڑ دیتی ہے جیسے یہ غبارے کو پھاڑ دیتی ہے۔ اس لیے قرآن میں اس سے بچنے کا حکم آیا ہے، 39 ٹائمز اس کا ذکر آیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے طغا سے بچنے کے لیے کہ ہم اپنے آپ میں سے باہر نہ نکلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے آپ پہ مت چھوڑنا، یعنی اپنے پناہ میں سے، اپنے ہاتھ میں سے نہ نکالنا، کہ کہیں میں طغا کا شکار نہ ہو جاؤں۔ تو ہم سب دعا کریں کہ ہم اس طغا کا شکار نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کسی ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں چھوڑے مت۔ آمین۔